ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कलंक का टीका बन गया। पाक फजाइया के हाथों तबाह तैयारों में 4 भारतीय पायलट हलाक होने का इंकशाफ। भारतीय फौज अपने अहलकारों की हलाकतें तस्लीम न करने पर शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को बड़ा जानी नुकसान हुआ। सिर्फ LOC पर 250 से ज्यादा फौजी मारे गए। 3 राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 हवाबाज भी हलाक हुए। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, लेकिन बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकतों पर शदीद दबाव की वजह से अब 100 से ज्यादा फौजियों को अवार्ड्स देने का फैसला किया है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद। शहर शहर यौम आशूर के जुलूस। शहदाए करबला को खिराज अकीदत। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला आशूरा का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा करबला गामिशा पहुंचकर खत्म होगा। कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का आगाज निश्तर पाक से हुआ। जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा कर ली। पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। डीजी रेंजर सन ने मरकजी कंट्रोल रूम से कराची में यौम आशूर के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। यौम आशूर पर शहर शहर नजर न्याज का सिलसिला जारी। मशरूबात और दूध की सबीलें। पेशावर में शरबत की सबील पर अजादार प्यास बुझाने में मसरूफ। जैकबाबाद की गलियों चौराहों पर अकीदतमंद नजर न्याज में शरीक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम तैयार किया और लंगर तकसीम किया। आज गजा के अंदर भी एक करबला बरपा है, कोई तो सदबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गजा के लोग क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि उन्होंने नवासे रसूल की सुन्नत पर अमल किया लेकिन उम्मत ने साथ न दिया। सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा आलम इस्लाम खामोश है। मुसलमान खुसूसन हुक्मरान तबका अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। आज यौम आशूर पर हमें याद रखना चाहिए कि तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। यौम आशूर कुर्बानी, सब्र और हक गोई का दरख्शां बाब है। हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार रफ़क़ा की अजीम शहादत की याद दिलाता है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा करबला सिर्फ मैदान जंग नहीं, ज़मीर और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। नवासाए रसूल ने जुल्म और जबर के सामने न झुकने का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यौम आशूर सब्र, कुर्बानी, उसूलों पर डटे रहने की मिसाल है। मैदान करबला का मार्का रहती दुनिया तक एक दायमी पैगाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वाक़या करबला हक को सच की सरबलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर पंजाब में सबसे बड़े इंतजामात, अमन व अमान, सफाई, गुड गवर्नेंस, अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुद तमाम इंतजामात की बराह रास्त निगरानी। जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। 1,08,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम। अज़ादारों के लिए खुराक, पानी और शरबत का इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स समेत पूरा तिबी अमला मौजूद रहा। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी का छिड़काव। मरीम नवाज ने यौम आशूर पर पैगाम में कहा वाक़या करबला फितना परस्ती के मुकाबले इत्तेहाद और हक की दावत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स को मुतहर्रिक किया गया। नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने पर 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम मलबा उठा लिया गया। आज मलबे से एक और लाश निकाली गई। अब तक 27 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 9 खवातीन, 16 मर्द और 2 बच्चे शामिल। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं मलबे तले किसी के दबे होने की इत्तला नहीं है। मुतासरीन के लिए आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया। हादसे में हलाक अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। मुतासरा इमारत के मलबे तले दबकर 50 से ज्यादा रिक्शों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है लियारी वाक़े पर कल तफसीली मीटिंग बुलाऊंगा। इमारत गिरने की वजूहात भी मालूम करेंगे।
غفلت برتنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ شہر میں 480 سے زائد عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئیں۔ گھر خالی کرنے کا کہو تو لوگ ہم سے تحفظ مانگتے ہیں۔ کراچی کی آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ مخدوش عمارت خالی کرا لی گئی۔ بلڈر سے معاوضہ دلانے کے سرکاری وعدے پر مکین قریبی سرکاری سکول منتقل۔ انتظامیہ نے عمارت کی چھت پر بنی ٹینکی توڑ کر عمارت سیل کر دی۔ مزید کارروائی کے لیے بھاری مشینری موجود۔ غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فائر بریگیڈ موجود۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے لیاری آگرہ تاج کالونی میں مخدوش عمارت کے بلڈر کے خلاف مقدمہ کلری تھانے میں درج کرا دیا۔ مقدمے کے مطابق بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار نے تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیا۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے میں بڑے خواب دب گئے۔ انمتا نامی بچی کی رپورٹ کارڈ ملی جس پر A1 گریڈ چمک رہا ہے۔ انمتا کی کاپی اور خوابوں سے بھرا خالی بستہ بھی ملا۔ ننھی پری کی کتابیں اور جوتے بھی ملے۔ حادثے کے بعد درجنوں افراد کی طرح معصوم انمتا بھی بے گھر ہو چکی۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والا عبداللہ تاحال لاپتہ۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں نے 10ویں روز بھی تلاش جاری رکھی۔ ملک بھر میں مانسون زوروں پر، لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ گجرات میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ نوشہرہ، بنو اور گردنواں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ دیر بالا اور محمد میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، کئی رابطہ سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور فلش فلڈنگ سے 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ کہوٹہ میں شدید بارش سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ راولپنڈی اور گجرانوالہ میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ اپوزیشن ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنی ہی جماعت میں مخالفت کا سامنا۔ ذرائع کا کہنا ہے چند سینئر لیگی رہنما ملک محمد احمد خان کے اقدام سے خوش نہیں۔ لیگی رہنماؤں نے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات پر بھی اعتراض کیا ہے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے ہلڑ بازی، شور شرابے پر ارکان کی معطلی، ایوان میں داخلے پر پابندی تک رہنا چاہیے تھی۔ نااہلی بڑا قدم ہوگا۔ ملازمت کا جھانسہ دے کر لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے والے 4 ملزمان گرفتار۔ FIA نے رانا جمشید، شعیب عبدالقیوم، شہزاد رضا کو گجرات اور گجرانوالہ سے گرفتار کیا۔ سچائی سے انکار، جھوٹ اور فریب کا پرچار، سچ سامنے آنے سے خوفزدہ انتہا پسند مودی سرکار نے بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس تک رسائی بھی بند کرنا شروع کر دی۔ پاکستان کے معتبر نیوز چینل ARY سمیت 16 پاکستانی YouTube چینلز پر پابندی کے بعد اب بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، جس کا مقصد حقائق چھپانا اور مودی سرکار کی گھناؤنی پالیسیوں پر پردے ڈالنا ہے۔ ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی اسرائیل سے جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ تہران میں مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک افراد نے خامنائی کے حق میں نعروں کے ساتھ ان کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران خامنائی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 78 فلسطینی شہید۔ 2 ماہ کے دوران امدادی مراکز پر حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ امریکی تجویز پر جنگ بندی کے نقاط پر گفتگو کے لیے اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم آج قطر روانہ ہوگی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کی طرف سے قطری تجویز میں تبدیلی کی درخواست قبول نہیں۔ حماس کی جنگ بندی کی تجویز میں 3 ترامیم کی درخواستیں، مستقل جنگ بندی، اقوام متحدہ کے زیر نگرانی امداد کی تقسیم اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء شامل۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ نیتن یاہو کے خلاف نعرے ڈکٹیٹر قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ غزہ میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، ہماری یرغمالیوں کی جان خطرے میں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ نیتن یاہو مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دمشق کا دورہ، شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں۔ ایلان مسک نے امریکہ پارٹی کے باقاعدہ قیام کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر لکھا موجودہ نظام نے ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی جانب دھکیل دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔ امریکہ پارٹی کو عوام کو حقیقی آزادی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ پاکستان سے دو طرفہ کے بجائے 3 ملکی سیریز ہوگی، افغان کرکٹ بورڈ کی تصدیق۔ چیئرمین میر وائز اشرف نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا پاکستان سے اگست میں T20 سیریز شیڈول ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے سیریز UAE میں کرانے کا کہا ہے۔ پاکستان کی تجویز پر ایک اور ٹیم UAE کو شامل کیا جائے گا۔ چاہتے ہیں ایشیا کپ کے لیے بہترین تیاری ملے۔ چین میں جاری انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے پہلے میچ میں پاکستان کا پاور شو ہانگ کانگ کو بے بسی کی تصویر بناتے ہوئے 8-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ شہباز حسن، عبداللہ اور فاروق نے 2-2 گول کیے۔ ویزا تاخیر کی وجہ سے قومی ٹیم میچ سے چند گھنٹے پہلے چین پہنچی، بغیر پریکٹس شاندار کھیل پیش کیا۔ ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان کے حذیفہ ارشد چھا گئے۔ انڈر 10 کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کولمبو میں ہونے والے ایونٹ میں پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 9 رہی، 1 گولڈ، 1 سلور اور 7 برونز جیتے۔ خواتین کی انڈر 21 50 کلو گرام کیٹیگری میں عریشہ ندیم نے کمال کیا، 1 سلور اور 2 برونز میڈل جیتے۔ ایشین چیمپئن شپ کی فاتح پاکستان ویمن نیٹ بال ٹیم لندن پہنچ گئی۔ قومی ٹیم نے فائنل میں مالدیپ کو ہرا کر ٹائٹل جیتا تھا۔ قومی پلیئرز کہتی ہیں وزیر اعظم کی حوصلہ افزائی سے اعتماد ملا، چاہتے ہیں عوام بھی دل کھول کر سپورٹ کرے۔ اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کا آخری روز، اندرون اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین کی شرکت، زائرین بہشتی دروازے سے گزرے۔ عرس کی تقریبات آج دیوان مودود مسعود چشتی کی دعا پر ختم ہوں گی۔